جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب ہمارے بڑے منفرد انداز کے تجزیہ نگار ہیں، وہ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کی صورتحال پر. السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے احسان. اچھا جی، اب کئی خبریں آ رہی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ایک کھیل لگا ہوا ہے، اس پر آرمی چیف کا بھی ریئیکشن آیا ہے اور شہباز شریف کا تو آنا ہی تھا. ایران پائپ لائن کا مسئلہ ہے، نیٹو کی سپلائی کے بارے میں بھی ہے. جنرل کیانی نے بھی کل کہا ہے کہ جی میں تو جب تک پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کرتی میں کسی امریکی جنرل سے ملوں گا ہی نہیں. آپ کیا پوچھتے ہیں کہ ملا؟ میں سلالہ کے بعد ملا ہی ہوں. پہلی بات تو میں صرف آپ سے یہی اس کے بارے میں جو کورٹ میں چل رہا ہے کہ ایجنسیوں کے رول کے بارے میں، اور جنرل کیانی کا جو اس پہ بیان ہے کہ یہ تاریخ سے لڑنا ہے، تاریخ سے لڑنا ہے اور آپ اداروں کو فوجی اداروں کو کمزور کرنا جو ہے یہ بھی ناآک اندیشی ہے. اچھا، تاریخ سے لڑنے کا ویسے تو ہم کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ایک مفہوم تو نکلتا ہے نا جی. مثلا عدلیہ بڑا کام کر رہی ہے، ہم تاریخ وہ کہتے 4.5 سال سے ہم نے کوئی دخل نہیں دیا. عدلیہ بڑا کام کر رہی ہے اس وقت، لیکن تاریخ سے لڑنے لگے تو پھر عدلیہ کے بھی ماضی میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو کرنی. کیا کریں ہم؟ میں تو کہتا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم ہوا ہوا ہے بس. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسے تو جو آج کی ڈیٹ بھی ہے، یہ اگر آپ رومن ہسٹری میں بھی دیکھیں، آئیز آف مارچ، آج 14-15 کو عام طور پہ جولیس سیزر کو مارا تھا، اور وہ بھی اسی طرح کا پولیٹیکل ٹرموائل ہی تھا. یعنی وہ سینٹ کے کل میں نے ایڈز آف مارچ کا لفظ استعمال کیا بھی تھا. جی وہی ہماری بھی سچویشن ہے. مسئلہ یہ ہے جی کہ تاریخ کا استعمال جو سب سے بہتر ریکمنڈیشن ہے جی وہ سبق سیکھنے کا. ٹھیک ہے. اور تاریخ کو چونکہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اس کو اگر اس میں لڑتے بھی رہیں گے تو سوائے تنازع کو بڑھانے کے، فرکشن کو مزید زیادہ کرنے کے سوسائٹی میں، اور جو ہمارے ہاں ایک لاؤڈ وائسز کا بہت رجحان ہو گیا ہے، ان کو تقویت دینے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اب تاریخ میں یہ چیز اگر چھپی رہتی، اس کا اور ایفیکٹ تھا، اس کا سامنے لایا جانا ضروری تھا. لیکن اس کے بعد اس میں ایک حکمت اور ایک تدبر کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا. کیونکہ اگر تو آپ اس کو بنیاد بنا کر جو ہو چکا ہے لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیں گے، کچھ اور کریں گے، تو اس سے بھی ایک ارتعاش پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ایک ڈسکنٹینٹمنٹ کا اندیشہ ہے. اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہوئے فیوچر میں جو ہماری 65 سال کی ہسٹری پیچھے رہ گئی ہے، اس کی بجائے جو ہماری ہزاروں سال کی فیوچر آگے ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ کام اب ہم نے دوبارہ نہیں کرنا. میں تاریخ سے سبق سیکھنے کا جو مرحلہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ ایجنسیوں کی مداخلت اب ان معاملوں میں بند ہونی چاہیے. اگر پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ یہ چیز کوئی ہیر سے نہیں ہے، ایجنسیاں مداخلت کرتی رہی ہیں. ہاں، ایجنسیوں سے مراد صرف ISI نہیں ہے، IB بھی ہے جی. دیکھیے اور کچھ اور اسپیشل برانچز بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے فائدے کا آرگومنٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیاستدان آئین کا اس لیے بار بار نام لیتے ہیں، ابھی تک کے ایکسپیرینس میں دیکھا گیا، کیونکہ وہ آئین ہی واحد دستاویز ہے جو انہیں حکومت میں لانے کا باعث ہو سکتی ہے. آئینی جو تمام پروویژنز ہیں، فوج کو چونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پاس اور طریقہ آنے کا، وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ آئین کو ان ابیئنس ہولڈ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں ہر شخص اپنے حساب سے بات کرتا ہے. جب ہم ایک قوم کی طرح کامن پوائنٹ پہ بات کریں گے کہ آئین کا مطلب محض پریولیجز نہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کی کچھ اگر اس میں لیٹر ہے تو کچھ اس کی اسپرٹ بھی ہے جس کو ہم نے اپہولڈ کرنا ہے. صرف کھینچ کھانچ کے اس کو آئین کے سانچے میں فٹ نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا کہ آئین کیوں یہ ریکوائر. آج کل اپنے وزیر اعظم صاحب تو بہت کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کی توہین نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. استثناء آئین نے دے رکھا ہے، اسے پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے، وہ آئین توڑنے والے نہیں بنیں گے. تو یہ بھی تو ایک رویہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اب سیاستدان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسی باتوں کو. دیکھیے بات چیز ایسی تھی، یہی آپ نے بڑی اچھی مثال دی. دیکھیے آئین میں جو استثناء ہے وہ ہمارے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں قصاص دیت یا دوسرے قوانین میں یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہے اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے وڈرا کرنے کا. اب اسٹیٹ نے کسی پرسن کو تو وہ رائٹ دینا ہے نا، تو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو دیتی ہے. لیکن یہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل جو ہے ایک کانفلکٹ سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اسی شخص کو آپ اٹھا کے کیس میں ڈال دیں، اسے کون استثناء وہ معافی دے گا، اس کا سینٹنس کون کمیوٹ کرے گا، کس کے بہاف پہ وہ کیس چلے گا. اسٹیٹ کا کام سارا رک جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ استثناء صرف ایک آؤٹ سائڈ چانس کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا دور اقتدار ہی استثناء کا مرہون بندر ٹھہر جائے تو یہ اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر وہ آپ کا دور اقتدار ہی آیا اس وجہ سے ہے کہ آپ استثناء جو ہے اور اسی کی بنیاد پہ آپ اپنے اقتدار میں قائم ہیں، تو پھر وہ اسپرٹ کے خلاف ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ لیٹر اس کا اپنی جگہ، لیکن لیٹر میں فریم کرنے میں ورڈز کو کئی دفعہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی اسپرٹ کو ضرور مینٹین رکھنا چاہیے کہ آیا کیوں صرف ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف پروونس کو دیا گیا ہے۔ وہ صرف اس لیے ہے تاکہ اسٹیٹ کے کچھ کام جو ہیں وہ بغیر کسی ایک جگہ پہ رکے نہ، وہ چلتے رہیں۔ اچھا جی، ایک مسئلہ آج کل ہمارے یہاں اور چل رہا ہے پائپ لائن کا، گیس پائپ لائن کا، پاک ایران گیس پائپ لائن کا، اور اس میں اب ہماری وزیر جو خارجہ ہیں وہ روس سے جب سے آئی ہیں وہ کہتی ہیں فنڈز اویلیبل ہیں، اور اس وقت سے خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ روس نے کہا کہ ہماری کمپنی کو دے دو، ہم پیسے بھی فراہم کر دیں گے۔ چین نے اپنا فائنینشیل ایڈوائزر جو کہ ایک بینک کے ساتھ تعلق تھا وہ بند بھی کیا ہے۔ ایران نے بھی $25 کروڑ کی آفر کر دی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں کہ فنڈز اویلیبل نہیں ہوں گے تو اب اپنے ریسورسز سے بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سائڈ پاکستان امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ پائپ لائن کیا صورت کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ جو پائپ لائن ہے نا، اس کا ایک بڑا اسٹریٹجک جو ہے پرسپیکٹو بھی ہے، کیونکہ گیس کے لحاظ سے اتنا یہ پاکستان کے لیے منفعت بخش نہیں ہے پرائسنگ کے لحاظ سے، لیکن یہ جو خطے میں نئی ایک جو الائنسز بنیں گے اور جو نیا شیپ بنے گی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کی بلوچستان کے حوالے سے، صدرن اور ویسٹرن افغانستان میں ایران کا جو انفلوئنس ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اس ریجن میں چائنا کا جو فٹ ہولڈ ہے اور فٹ پرنٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے گیس پائپ لائن۔ رشیا کا پاکستان اس لیے بینک کر رہا ہے اس پہ زیادہ کیونکہ ایک تو چائنا شاید ابھی پوری طرح امریکہ کو انٹیگنائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ اور مڈ افریقہ میں جو ہے انرجی کے حوالے سے آلریڈی ایک چل رہا ہے۔ پھر امریکہ کو آلریڈی اعتراض ہے چائنا کی پریزنس میں جو رم ہے عربین سی کا اور پیسیفک میں، کہ وہاں پہ ان کی جو نیول پریزنس ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ رشیا کا جو انٹرسٹ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اگر ہم اچھے فیصلہ کرنے والے بنے، رشیا یہ چاہتا ہے کہ یورپین گیس سپلائی میں رشیا کی منوپلی قائم رہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ چاہتا ہے کہ ایران نے جو گیس دینی ہے وہ دائیں بائیں دے لے۔ اب دائیں بائیں میں صرف پاکستان ہی بچتا ہے کیونکہ باقی ملکوں کو، اب ٹرکی کو بھی ادھر سے آتی ہے اور جو عراق وغیرہ انہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ پھر اس لیے اس کو سپانسر کرنا چاہتا ہے کہ جو گیس چلنی ہے ادھر سے وہ ادھر اور چائنا اور جدھر بھی جانی ہے وہ ایران کانسنٹریٹ کرے اس طرف۔ اس حوالے سے بھی وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور پھر پاکستان بھی چاہتا ہے کہ صرف چائنا کے حوالے سے ہی نہ رہے، کچھ اور بھی پریزنس یہاں، جیسے آپ نے دیکھا اسٹیل مل کے حوالے سے $500 ملین کی بات ہوئی، تو اس حوالے سے پاکستان ایک 2-3 بالز کو ریجن کے جو ہے نا وہ جگلری کی طرح وہ اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ بالکل ایک طرف جھک بھی نہ جائے، ایک طرف ڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو جائے، بالکل امریکن جو پریزنس ہے اس کا بھی یرغمال نہ بنے۔ اور اگر امریکن سینکشن بھی لگانا چاہے گا تو غالباً چین کی کسی کمپنی پہ لگانا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ جی وہ ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیے اور وہی کمپنی ہے جو گیس ساری پرووائڈ کرتی ہے یورپ کو۔ جی بالکل ایسے ہی ولاڈیمیر پوٹن جو ہے اس کا روس ایک مختلف روس ہے، اور وہاں سے جو بھی بات ہوگی اس کو امریکہ اتنا ایزیلی جو ہے وہ رد نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے خلاف انٹیگنائز کر سکے، کیونکہ چائنا اور رشیا کا ایک اور جو فیکٹر مین ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے دونوں پرماننٹ ممبرز ہیں، وہ اس کو پھر بلڈوز کرنا بھی آسان نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اور امریکہ جتنا بھی پاورفل ہو سوائے عراق کے، باقی جگہوں پہ اسے UNSC سے پرمیشن لے کے ہی جانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک بہتر بظاہر ایک بہتر پاکستان آپشن اپلائی کر رہا ہے، بشرطے کہ کواکب ویسے ہی ہوں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، روس کے حوالے سے ایک بات اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کی ہوئی ہے اور جس کے بارے میں ہمارے عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو فیصلہ کرے گا، اور اجلاس ہونے والا لگتا ہے کہ فیصلہ مراحل پہ ہے، اس میں شاید ادھر سے بھی کچھ آفر ہوئی ہے، روس سے بھی کوئی آفر ہوئی ہے امریکہ کو؟ جی ان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم جو والگا کے ایریا ساؤتھ یعنی جو ہے رشیا کا، وہاں پہ ہم ایئر اسٹرپ بھی دینے کو تیار ہیں، اور آپ جو ہیں یہاں سے اپنی سپلائیز، لیکن بائی ایئر ٹرانسپورٹ ہوگی، بائی ایئر ہوگی، وہ تو ہم نے بھی دے رکھی ہے وہاں تک،
ٹھیک ہے، وہاں تک، اس کے بعد لینڈ روٹ ہے. اچھا اس کے بعد لینڈ روٹ. کیونکہ وہ امریکہ کی پریزنس سے 2-3 فائدے اٹھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جب ان کی سپلائی لائن ان کے پاس ہوگی تو وہ ان کی بات کو رد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایران کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں روس کے، اور اس ریجن میں جو امریکہ کی مووز ہیں اس حوالے سے بھی. دوسری بات یہ کہ وہ آٹومیٹیکلی افغان سیٹلمنٹ کا ایک پارٹ بن جائے گا. تیسری بات یہ کہ شرط انہوں نے یہ لگائی ہے کہ آپ نے نان لیتھل سپلائیز یہاں سے کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب پیمپر لے جائیں. ہاں مطلب یہ چیزیں آپ لے کے وہ لیتھل سپلائیز لے جائیں، مطلب فوڈ لے جائیں. چوتھی چیز یہ کہ وہ جو اس کو ایک خطرہ ہے روس کو ایکسٹریمزم کا اس میں ان اسٹیٹس میں جو کہ بالکل ایڈجیسنٹ ہیں افغان ناردرن بارڈر سے، وہ ان کا بھی کچھ تدارک چاہتا ہے کہ وہ سینڈوچ رہیں بیچ میں بٹوین رشین پریزنس اینڈ امریکن پریزنس، تاکہ وہ رشیا میں یا اوپر وہ ٹرکل نہ کرے. اور ایک اور جو سب سے اہم ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ پیکڈ ان رہے اور وہ بلیڈ کرتا رہے. امریکہ یہاں سے جائے نہ، کیونکہ وہ اگر یہاں پہ پریزنٹ ہیں تو وہ انگیج رہیں گے. اگر وہ انگیج رہیں گے تو ایک ایسا امریکہ جو افغانستان میں انگیجڈ ہے اور روس کا مرہون منت ہے، وہ روس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے بنسبت ایک امریکہ جو ہزاروں میل دور ہے، اور جس سے پھر آج کل تو بحث چل رہی ہے امریکہ میں بہت زیادہ کہ اس سے وڈرا، لیکن بڑے آرگومنٹ یہی آ رہے ہیں کہ وڈرا تو ہمیں کرنا ہے، لیکن رش میں نہیں کریں بلکہ اس طرح وڈرا کریں کہ وہاں کوئی اپنا آپ چھوڑ کر جائیں، کمبیٹ فورسز وڈرا کریں لیکن اپنے اڈے قائم رکھیں وہاں اسٹریٹجک پارٹنرشپ افغانستان جو اب شاید ابھی تک نہیں ہو پا رہی ان سے. یہ اسٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو اس اسٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹ کو پوسٹ امریکن سیناریو میں جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا وہ اس پہ راضی نہیں، اور جو موجودہ ارینجمنٹ اگر اس سے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ گارنٹیز نہیں ہے پیس کی، تو اس حوالے سے جو ہے امریکہ یعنی کہ طالبان راضی نہیں ہے اور کرزئی کے بس میں فائدہ نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک تو اس حوالے سے جو ہے امریکہ ایک گو میں ہے اس وقت، اور وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ کون اس کو پارٹنرز ملیں گے. لیکن جو اس کو بظاہر اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور یہاں پر پھنسا رہے اور بلیڈ کرے اور بری اسی طرح نکلے جس طرح وہ نکلا تھا. امریکہ کو بھی اس چیز کا احساس ہے، اس لیے وہ تاثر یہ نہیں دینا چاہتے کہ ہم ایک شکست کھا کر یا ایک رش میں نکل رہے ہیں. لیکن اس وقت اگلے 6 ماہ میں، کیونکہ اس کے بعد جب الیکشن کا وہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ریپبلکنز کا پریشر بہت بڑھ جائے گا. تو اس حوالے سے ابھی آپ کو 2-3 ماہ میں جو ہے یہ آثار نظر آئیں گے. جب یہ سمر ذرا آ جائے گی، پتہ چلے گا آپریشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، خاص طور پر اسپیشل آپریٹنگ فورسز کی ریٹس، اس سے پھر چیزیں ڈیفائن ہوں گی کہ امریکہ کتنی جلدی یہاں سے نکلنے کا ارادہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے بہت تفصیل سے ان باتوں کی وضاحت کی. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.